معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، معرفت التجوید میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی سب سے پہلی والی سطر سے ہے۔ ادغام میں مدغم اور مدغم فیہ ایک ہی حرف ہو تو اس کو ادغام مثلین کہیں گے۔ ادغام میں مدغم اور مدغم فی، مدغم اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ یہ ادغام کی تعریف میں اس سے پچھلے سبق میں آ چکا کہ مدغم وہ پہلا حرف جس کو دوسرے حرف میں ملایا جائے، اور مدغم فی وہ دوسرا حرف جس میں پہلے حرف کو ملا کر مشدد پڑھا جائے۔ تو مدغم اور مدغم فی دونوں ایک ہی حرف ہوں۔ ایک ہی حرف ہوں مطلب جیسے مدغم بھی با ہو اور مدغم فی بھی با ہی ہو، یا مدغم بھی جیم ہو اور مدغم فی بھی جیم ہو۔ مدغم فی ہا ہو، مدغم بھی ہا ہو۔ تو اس طریقے کی اگر صورت ہے تو اس کو ادغام مثلین ادغام مثلین کہیں گے۔ مثلین کا معنی ہے دو ایک جیسے، دو ایک جیسے۔ مثل کا معنی ہے ایک جیسا، ایک جیسا۔ مثلین دو ایک جیسے۔ تو ادغام مثلین ایک جیسے دو حرفوں کا ادغام۔ تو ادغام مثلین کی تعریف نام سے ہی ظاہر ہے۔ مثلین کا معنی یاد ہو کہ مثلین کا معنی ہے ایک جیسے دو، دو کیا؟ دو حرف۔ تو ایک جیسے دو حرفوں کا ادغام، یعنی مدغم اور مدغم فی ایک ہی حرف ہوں، ایک جیسے ہوں دونوں، تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ جیسے مالیہ ہلاکا، مالیہ ہلاکا، تو مالیہ ہلاکا میں مدغم بھی ہا ہے، ہائے حوض، اور مدغم فی بھی ہا ہے، ہائے حوض۔ تو دونوں ایک ہی حرف ہیں۔ تو یہ مالیہ ہلاکا میں ہا کا ہا میں ادغام، ادغام مثلین ہے۔ اور اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہو، حرف الگ الگ ہیں مخرج ایک ہے، حرف الگ الگ ہیں مخرج ایک ہی ہے۔ جیسے سا اور ذال، سا
اور ذال، تو دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، حرف الگ الگ ہیں۔ تو اگر دونوں حرف کا مخرج ایک ہی ہو تو اس کو متجانسین کہیں گے، متجانسین۔ متجانسین کا مطلب ہے ہم جنس، ایک قسم کے دو، ایک قسم کے دو، یا ایک قسم کے کیسے؟ مخرج کے لحاظ سے، کہ مخرج ایک ہے دونوں کا تو ایک قسم کے ہو گئے۔ تو ایک قسم کے دو حرفوں کا ادغام، ایک ہی حرف نہیں ہے دونوں بلکہ ایک قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے کیسے؟ کہ دونوں کا مخرج ایک ہے، تو اس کو ادغام متجانسین کہیں گے، ورنہ ادغام متقاربین۔ متقاربین قریبی قریبی دو حرف، قریبی قریبی، مخرج بھی ایک نہ ہو دونوں کا اور نہ ہی ایک حرف ہیں، تو ہم جنس ایک قسم کے بھی نہ ہوئے نہ ہی مثلین ہوئے، اور ادغام کیا گیا ہے تو یقیناً قریبی قریبی تو ہوں گے ہی وہ، تو اس لیے ان کو متقاربین، ادغام متقاربین، دو قریبی قریبی حرفوں کا ادغام۔ ادغام کی دو قسمیں اور ہیں، کیفیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام کس کو کہتے ہیں؟ مدغم کی صفت باقی نہ رہے بلکہ مدغم بالکل مدغم فیہ میں گھل مل جائے، تو اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ تام کا معنی ہے پورا، مکمل، تو پورا ادغام۔ تو جب مدغم کی صفت ہی باقی نہ رہی اور وہ مدغم فی میں گھل مل گیا تو پورا ہی ادغام ہو گیا، مکمل ادغام ہو گیا، تو اس لحاظ سے اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور اگر مدغم کی صفت باقی رہے اور مدغم فی میں بالکل گھلے ملے نہ، تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کا معنی ہے ادھورا، تو وہ ادھورا ہے ادغام، کیونکہ اس میں مدغم فیہ میں پوری طرح سے گھلا ملا نہیں، تو اس کو ادغام ناقص۔ قاعدہ نمبر 28، مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوگا، مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو تو ادغام ہوگا۔ چاہے وہ ایک کلمے میں ہوں یا الگ الگ کلمے میں ہوں۔ جیسے مالیہ ہلاکا وغیرہ، تو مالیہ میں ہا ساکن ہے تو ادغام ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 29، متجانسین کا پہلا حرف ساکن ہو تو حرف با کا میم میں، حرف با کا میم میں، با اور میم دونوں کا مخرج ایک ہے، تا کا دال اور طا میں تینوں کا مخرج ایک ہے، سا کا ذال میں، سا دال کا مخرج ایک ہے، دال کا تا میں، دال تا کا مخرج ایک ہے، ذال کا ضا میں،
ذال اور ضا کا مخرج ایک ہے، طا کا تا میں، تا اور طا کا مخرج ایک ہے، ادغام ہوگا۔ اور ادغام متجانسین میں ہر جگہ ادغام تام ہوتا ہے، صرف تا کا طا میں ناقص ہوتا، طا کا تا میں ناقص ہوتا، باقی متجانسین میں ہر جگہ ادغام تام ہوتا۔ اور ادغام متجانسین صرف انہی حرفوں میں ہوگا، ان کے علاوہ میں نہیں ہوگا۔ ادغام متجانسین جو حروف گنائے گئے انہی میں ہوگا، باقی اور جو ایک مخرج کے حروف ہیں ان میں ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے ان کے علاوہ ہا ہے، حروف حلقی میں ہا اور عین، تو ہا کا عین میں ادغام نہیں ہوگا۔ ایسے ہی خا اور ہا ہے، تو خا کا ہا میں ادغام نہیں ہوگا، حالانکہ متجانسین ہیں، دونوں کا مخرج ایک ہے۔ تو ادغام متجانسین با کا میم میں، تا کا دال طا میں، اور سا کا ذال میں، دال کا تا میں، ذال کا ضا میں، طا کا تا میں ہوگا۔ ان کے علاوہ باقی حروف کا ادغام نہیں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 30، متقاربین کا پہلا حرف ساکن ہو تو قاف کا کاف میں اور لام کا را میں ادغام ہوگا۔ متقاربین میں پہلا حرف ساکن ہو تو قاف کا کاف میں، لام کا را میں ادغام ہوگا۔ قاف کا کاف میں ادغام ناقص اور تام دونوں ہوگا، لیکن تام بہتر ہے، ادغام تام کرنا بہتر ہے۔ ادغام متقاربین میں صرف قاف کا کاف میں، لام کا را میں، نون ساکن اور تنوین کا حروف یرملون میں، لام تعریف کا لام کے علاوہ حروف شمسیہ میں ہوگا۔ قاعدہ نمبر 31، جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے یا ادغام کیا جائے، یا نون میم مشدد ہوں تو ایک الف کے برابر غنہ کرنا چاہیے۔ جب نون ساکن اور تنوین یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے تو ایک الف کے برابر غنہ کریں، یا ادغام کیا جائے نون ساکن تنوین کا تو بھی ایک الف کے برابر غنہ کریں، یا نون میم مشدد ہوں تو بھی ایک الف کے برابر غنہ کیا جائے۔ تو چاہے نون ساکن اور تنوین ہو اور اخفا کیا جائے، یا میم ساکن کا اخفا کیا جائے، یا ادغام کریں نون ساکن تنوین کا یا میم ساکن کا، تو ایک الف کے برابر ہی غنہ کرنا ہے، یا نون میم مشدد ہوں تب بھی ایک الف کے برابر غنہ کرنا، جیسے ان، ان یا ام وغیرہ، تو نون میم مشدد ہیں تو بھی ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔